رشید احمد گنگوہی صاحب دریائے وحدت میں مستغرق تھے اور واردات غیبیہ قلب مبارک پر وارد ہوتے رہتے تھے. آپ دریائے وحدت میں، دریائے وحدت کہ پورا جہان وحدت ہے، ایک ہی ہے. یہ صورتیں مختلف ہیں، یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ زمین ہے، یہ ستارے ہیں، اصل میں یہ سب وہی ہے. اسی لیے ان کے قبیلے کے بڑے بایزید بستامی نے اپنے گھر ایک بکرا باندھا ہوا تھا، اور جب وہ بکرا منمناتا تو اس کے کان میں جا کر کہتے لبیک جل شانہ، نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، کہ اے بکرا تو اس وقت حقیقت میں اللہ کے روپ میں ہے، تیرے اندر بھی اللہ ہے، لبیک جل شانہ، تو میرا رب ہے، بتا کیا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ رشید احمد اسی دریائے وحدت میں، اسی وحدت الوجود کے عقیدے میں غرق ہو چکے تھے، اور غیب کی باتیں آپ کے دل پر آتی رہتی تھی. یہ غیب رسول اللہ پر کیوں نہیں آیا؟ یہی فجر کی نماز جس میں آپ کو بچھو کاٹا، اب چند فٹ کا ہی فاصلہ ہے نا، آپ کے ہاتھ اور سجدے کے مقام پر چند فٹ کا فاصلہ ہے، لیکن نبی کو اتنا سا غیب بھی پتہ نہیں لگا کہ نیچے بچھو بیٹھا. اور ان کو سارے غیب پتہ لگ جاتے ہیں کہ مرید ابھی غرق ہونے لگا ہے، کندھا دے کے اس کے جہاز کو باہر نکال دیتے ہیں. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ قرآن کے بھی خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی خلاف، اور اس کے بدلے میں جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ اس سے ہمیں غیبی معاملات ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں، تو یہ بے بہا مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ پر تہمت لگی، آپ کو وہ غیب آپ کے دل پر وارد نہ ہوا، آپ تو وحی کے منتظر رہے. یہودیوں نے سوال کیے، آپ نے کہا کل جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، دنوں پہ دن گزر گئے، لیکن آپ پر وہ غیبی معاملات آپ کے دل پر وارد نہیں ہوئے. 26 پر فرماتے ہیں شریعت اور طریقت کی تجدید فرمائی. اس آخری زمانہ میں مدار ہدایت و ارشاد آپ کی ذات ہے. وہی نبوت میں ڈاکے، وہی نبوی جملے کہ آپ کی آخری زمانہ میں ہدایت و ارشاد آپ کی ذات بابرکات اس ہدایت کی مدار تھی. آپ پر موقوف تھا، جو آپ کے پیچھے چلا اس نے ہدایت پائی، اور جس نے آپ کا راستہ چھوڑا اس نے ہدایت نہیں پائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کر، قیامت کے آنے تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے اگر ان دو کو تھامے رکھنا. ان دو کو تھامے رکھا تو گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی. وہ دو میں ایک امداد اللہ مہاجر مکی اور دوسرا رشید احمد گنگوہی ہوگا. فرمایا کتاب اللہ، اگر تم نے ہدایت پر رہنا ہے ایک کتاب اللہ کو تھامے رکھنا اور ایک سنت رسول اللہ کو تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر آپ رشید احمد گنگوہی کی ذات پر ہدایت اور ارشاد اس سے لیتے رہے، کہ کیونکہ یہ مدار ہے. احقر کو ایک بار بوقت حاضری سرہند یہ امر دل پر وارد ہوا کہ حضرت قطب الارشاد ہیں، اور اس وقت سلوک طریقہ مرضیہ و مقبولہ رسول اللہ آپ کا طریقہ ہے. طریقت کے جو طریقے رسول اللہ نے سکھائے تھے، طریقت سلوک وہی صوفیہ کی ٹرمز، وہ جو رسول اللہ نے سکھائی تھی، رسول اللہ کے طریقت کے وہ طریقے لے کر جناب رشید احمد گنگوہی صاحب اسی طریقوں کو آگے پھیلا رہے ہیں. اور یہ کہ آپ مجدد ہیں، میں نے اس وقت یہ خیال حافظ خلیل احمد سہارنپوری کو سنایا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہدایت کی مدار ہے. پہلے بات، نبی کے بعد کسی کی ذات، کسی کا قول، کسی کا عمل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہا ہے تو اس پر ہدایت نہیں مل سکتی. آپ تو رشید احمد کی بات کرتے ہو، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں عمر ابن خطاب تورات کا ایک ورقہ لے کر پڑھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں. ابو بکر آپ کے مزاج کو دیکھ کر حضرت عمر کو تنبیہ کرتے ہیں، اور حضرت عمر کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ پر راضی، آپ کے رسول ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر لو بدأ لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل.
آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے تم مجھے چھوڑ کر اس کی ذات کے پیچھے چل پڑو، تم ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے، اس کو بھی نجات میری اتباع کرنے پر ملے گی۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں، رشید احمد گنگوہی صاحب کی جو ذات تھی وہ آخری زمانے کے اندر ہدایت، نجات، ان تمام کا مدار صرف اسی بندے پر تھا۔ اور پھر تصوف کا وہ طریقہ جو نبوی طریقہ تھا، رشید احمد اسی طریقے کو لے کر چل رہے تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، تصوف کا یہ طریقہ صحابہ سے شارٹ کٹ ہو کر، صحابہ سے بائی پاس ہو کر رشید احمد تک کیسے پہنچا؟ اگر یہ طریقہ صحابہ کا طریقہ، رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا، تو کس کتاب میں ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ اور اگر وہی دعویٰ کہ نہیں یہ سینہ بسینہ چلا ہے، تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگاؤ گے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے جو وحی کی تھی، جو دین اتارا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین پورا نہیں پہنچایا، بلکہ خاص لوگوں کو خاص باتیں دے دی، عام لوگوں کو عام باتیں دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر پورے مجمع کو مخاطب کر کے سوال کرتے ہیں، حل بلغت، کیا میں نے اللہ کے دین اور اسلام اور شریعت کی پوری تبلیغ کر دی؟ سارے مجمع نے بیک زبان کہا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا، تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، یا رب فشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا، جو دین تو نے مجھے دیا تھا وہ پورا دین میں منتقل کر چکا ہوں۔ لیکن یہاں رسول اللہ کا ایک طریقت کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے جو صحابہ کی زندگی کے اندر نظر نہیں آتا۔ صحابہ کی زندگی خالی ہے، اور صوفیہ کرام کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لیا۔ صفحہ 27 پر فرماتے ہیں ایک اس بارے میں کہ اگر مثلا قرآن سورت یا کوئی ایک پارہ پڑھ کر چند اموات کو بخشا جائے تو رشید احمد گنگوہی صاحب کے نزدیک راجح یہ ہے کہ ثواب تقسیم ہو کر ہر میت کو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے۔ ایک واقعہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ میں نے چند مردوں کو کچھ تلاوت وغیرہ کر کر ثواب پہنچایا، اموات میں سے بعض کو دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے ثواب نہیں پہنچاتے؟ میں نے کہا پہنچایا تو ہے، تو میت نے کہا ہاں ٹکڑا ٹکڑا ثواب پہنچایا ہے۔ اس سے تصدیق ہوگی اس بات کی کہ ثواب تقسیم ہو کر جاتا ہے۔ پہلی بات، ثواب پہنچانے کا، بلٹی کرنے کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے اس کے سارے عمل روک دیے جاتے ہیں الا من ثلاث، 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، اور ان میں سے ایک عمل صدقہ جاریہ، ایک عمل جو علم پڑھا کر گیا، اور تیسرا عمل ولد صالح یدعو له، نیک بیٹا جو اپنے بابا کے لیے، والدین کے لیے دعائیں کرتا رہے، اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ قرآن پڑھ کر بخشوانا، قرآن خوانی کروانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، مان لیتے ہیں کہ آپ نے تقسیم کیا، ثواب بھیجا، پہنچ بھی گیا، یہ مردوں سے آپ کی ملاقات کون سے جہان میں ہوئی؟ آپ خود قبرستان میں گئے تھے، قبر کے اندر اترے تھے، یا وہ آپ کے گھر میں آئے تھے؟ مردہ تو 2 ہی مقام پر ہے، یا علیین میں یا سجین میں، یا جنت میں یا جہنم میں۔ جو جہنم میں ہے اس کو نکلنے کوئی نہیں دے گا، اور جو جنت میں ہے اس کو دنیا پہ آنے کی ضرورت۔ اموات سے ملاقات ہوئی تو کہاں ہوئی؟ کون سا مردہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء نے اکٹھے ہو کر، اللہ مالک نے پوچھا شہیدوں سے مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ تیرا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ انہوں نے پھر کہا، مالک نے پھر کہا، شہیدوں نے پھر کہا اللہ جنت میں بہت نعمتیں ہیں۔ اور جب تیسری بار کہا تو شہیدوں نے کہا اللہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم وہاں پر رہ کر پھر زندہ ہو کر پھر جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب شہید اللہ کے سامنے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ان کی یہ ڈیمانڈ قبول نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے سورۃ یاسین کے اندر، جب اس ایک آدمی کو جو اپنے انبیاء کی مدد کے لیے آیا شہید کر دیا گیا، اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ توحید کے راستے میں ذبح ہونے کے بعد اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کر دیا۔ اللہ کا یہ بندہ آواز لگاتا ہے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے۔ وہ تو واپس آ کر قوم کو نہیں بتاتا، لیکن یہاں
مردوں سے اتنے رابطے چل رہے ہیں کہ وہ آ کر بتا دیتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ثواب بھیجتے ہو، اکٹھا زیادہ ثواب کیوں نہیں بھیجتے؟ اللہ اکبر۔ صفحہ 28 پر بلکہ 27 پر لکھتے ہیں، آخر ایک رات جو تہجد کے لیے اٹھے، قریب میں کوئی چکی پیسنے والی یہ شعر پڑھ رہی تھی، یہ دیکھو ہمبل کے گھاٹ پاٹ ڈوبے پتھر ترائیں۔ اس کو سن کر حالت متغیر ہو گئی اور وجد غالب ہو گیا۔ محتسب سے کہلا بھیجا کہ آپ اپنا احتساب جاری رکھے، میں اپنے اختیار میں نہیں رہا، رک نہیں سکتا۔ محتسب جو آئے احاطۂ خانقاہ میں گھستے ہی بے خود ہو گئے اور بعد افاقہ حضرت قطب العالم سے معذرت کی اور بیعت ہو کر صاحب احوال ہو گئے۔ ابھی ایک بندہ خانقاہ کی حدود میں داخل ہوا اور اس کا فوراً ساری زندگی کا معاملہ تبدیل ہو گیا، وہ صاحب احوال بھی ہو گئے، ان کی حالت بھی تبدیل ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ، اتنا بزرگوں کا تصرف ہوتا ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ وہ شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہتا ہے گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو مجاہد میدان میں کیوں لے کر جاتا ہے شمشیریں۔ احد کے میدان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی، یہاں تو نگاہ کا کام تھا، زرہیں کیوں پہنی، اسلحہ کیوں لیا؟ یہ صرف خانقاہ کے احاطے میں پہنچتے ہی انوار ان پہ ایسے غالب آئے کہ ان کی ساری زندگی تبدیل ہو گئی اور یہ خود بھی صوفیاء کی فہرست میں شامل ہو گئے اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے سرہانے پر بیٹھے، اپنے کانوں کو چچا کے لبوں کے قریب کیا، کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ لیکن چچا ابو جہل کے کہنے پر کہ کیا تو اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دے گا، اس نے کہا اموت علی دین عبد المطلب، میں نہیں مانتا، مرتا ہوں اپنے باپ کے دین پر مرتا ہوں۔ نبی منتیں کر رہے ہیں، نبی اس کے پاس بیٹھ رہے ہیں، اپنے کانوں کو لبوں پہ لگا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کی نگاہ بھی ہے، نبی کا وجود بھی ہے، نبی کی ذات بھی ہے، نبی کی منتیں بھی ہیں، نبی کی دعائیں بھی ہیں۔ وہ ایک بندہ اتنی محنت کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ رہا، اور یہاں صرف خانقاہ میں داخل ہوتے ہی ان پر ایسا حال اور وجد غالب ہوا، طاری ہوا کہ ان کی ساری زندگی کی کیفیت بدل گئی۔ صفحہ 28 پر ہی لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی حیات، خصوصاً سرور انبیاء خاتم الرسل علیہ الصلوۃ والسلام کا حیات النبی ہونا کنفرم ہے، مسلم ہے، اور آیت کریمہ انک میت و انہم میتون سے سب کا میت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں کچھ ایسی پرتاثیر تقریر فرمائی جو مشاہدہ و سماع پر موقوف ہے، الفاظ اور مطلب بسبب دقت کے پوری طرح محفوظ نہیں رہا، مگر خلاصہ اس کا کچھ ایسا کہ موت سب کو شامل ہے، مگر انبیاء کی ارواح مشاہدہ جمال و جلال حق تعالی و تقابل آفتاب وجود باری تعالیٰ سے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اجزاء بدن پر ان کا یہ اثر ہوتا ہے کہ تمام بدن حکم روح پیدا کر لیتا ہے اور تمام جسم ان کا عین ادراک اور عین حیات ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عین حیات کی زندگی ہو جاتی ہے، بلکہ یہی خلیل احمد سہارنپوری صاحب اپنی کتاب المہند اور المفند میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے قبر کی، وہ دنیاوی زندگی ہے، لا برزخی یا برزخی زندگی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ ان کا تمام جسم ان کا عین ادراک اور عین حیات ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، وہ امت کے حالات دیکھتے ہیں، کوئی آ کر روٹی مانگے روٹی دے دیتے ہیں، کوئی آ کر پیسے مانگے اشرفیوں سے گود بھر دیتے ہیں، کوئی آ کر ہاتھ چومنا چاہے تو قبر پھاڑ کے باہر ہاتھ نکال دیتے ہیں۔ اگر یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں تو پھر مجھے بتائیے حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، انہوں نے مسکرانا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ فاطمہ کیوں روئی تھی؟ رسول اللہ نے اپنے قریب کیا، کچھ بات کہی، رونے لگ گئی۔ آپ تو زندہ رہنا تھا، صرف پردہ فرمانا تھا، صرف قبر میں جانا تھا، اس کے باوجود ساری حیات دنیاوی حیات تھی، برزخی حیات نہیں تھی۔ تو فاطمہ کے کان میں جب کچھ بات کہی کہ میں اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کیوں روئی؟ کیوں غم کا اظہار کیا؟ کیوں پوچھا انس سے کہ انس تم نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر مٹی ڈالی؟ یہ تو صرف ظاہری باتیں ہیں، یہ تو ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے، حقیقت میں تو آپ کی حیات عین حیات ہے اور دنیاوی حیات ہے، لا برزخیہ، وہ برزخی حیات نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدے اور اگر یہ معاملات درست ہیں
تو پھر صحابہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشری تھے۔ پھر عمر ابن خطاب کے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے تلوار نکالی، جس نے کہا محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے آ کر سمجھایا، قرآن حکیم کی آیت پڑھی، وما محمد